عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جس کے فضل سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو باتیں ہم سنتے ہیں ان باتوں کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرمائے. اس سے پہلے کتاب التوحید، توحید کے سلسلے میں آپ کے سامنے ہر اتوار کو بیانات دیے گئے. توحید، کتاب التوحید کے اندر جو باتیں ضروری تھی تو تقریباً اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، کلمے کے شرائط، پھر نفاق، کفر، بدعت اور بدعتی کا انجام، ایسے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آئے تھے. بعض اور باتیں ہیں کتاب التوحید ہی کے سلسلے میں، انشاءاللہ انہیں مکمل کرنے کے بعد پھر ہم آگے سلسلہ وار دروس جاری رکھیں گے باذن اللہ. عام طور پر لوگوں کی جانب سے بعض سوالات لگاتار آتے ہیں، اور ایسے سوالات جو اکثر لوگوں کی طرف سے آتے ہیں تو ان میں سے ایک کثرت سے کیا جانے والا سوال ہے نظر کے تعلق سے، منت کے تعلق سے. تو آج کے درس میں عقیدے سے جڑا ہوا یہی ایک مضمون ہے جو جاننا ضروری ہے. نظر یا منت، نظر ماننا یا منت مانگنا، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں. نظر، قرآن میں اس کا ذکر ہوا، یوفون بالنذر. تو نظر یا منت، منت جو ہے عام طور پر یہ اردو زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں، جس میں شرعی اور غیر شرعی چیزیں آ جاتی ہیں. نظر جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، ہاں اردو میں بھی نظر ہی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک مسلمان اپنے اوپر ایسے کام کی ذمہ داری ڈال لیتا ہے جس پر وہ واجب نہیں ہے. یعنی مجھ پر جو چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر وہ چیز میں خود سے اس کو کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لا لیتا ہوں تو وہی نذر ہے، وہی منت ہے. جیسے عام طور پر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، بیمار ہو گئے، اللہ مجھے شفایاب دیا تو میں خیرات کروں گا یا بکرا کاٹوں گا. تو ایسے تو انسان کے اوپر یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن انسان پھر بھی اپنے اوپر وہ کام کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لا لیتا ہے تو وہی نذر ہے، اسی کو جو ہے منت کہتے ہیں. دین کے اندر اگر ہم اس کی حیثیت دیکھیں گے، یعنی اس کا کیا حکم ہے، جیسے نماز ہے، نماز کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. تو ویسے ہی اگر ہم نذر کا حکم دیکھیں گے کہ نذر ماننا یا منت مانگنا، اس کا حکم کیا ہے، تو عام طور پر اکثر اہل علم کے نزدیک اس کی حیثیت مستحب کی ہے، اور وہ بھی جہاں شرعی طور پر اجازت ہے. اور بعض اہل علم نے
اس کو مکروہ بھی قرار دیا ہے، ناپسند قرار دیا ہے۔ ناپسند کیوں؟ دیکھیے اس بات کو تھوڑا سمجھیں۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں منت کب مانگتے ہیں؟ جب آدمی مصیبت میں پھنس گیا ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ ایسے کام کی نظر مان لیتا ہے جو اس پر واجب نہیں ہے، اور وہ ایسا کام ہوتا ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ وہ کام آپ نارمل بھی کریں، جیسے صدقہ و خیرات ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے، یہ ایک نیکی ہے، اور ایسی نیکی ہے کہ دین آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے جب بھی طاقت دی ہے آپ کریں، لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک مشکل مصیبت کا موقع دیکھ کر کے ایک شرطیہ طور پر ڈال لیتا ہے۔ شرطیہ طور پر کیا ہے؟ نظر کو جن اہل علم نے ناپسند قرار دیا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ اس کے اندر ایک شرط ہوتی ہے۔ شرط کیسی؟ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں 100 غریبوں کو کھلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ نظر مانتے ہیں، یہ منت مانگتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں 100 لوگوں کو کھلاؤں گا یا ایک بکرا ذبح کروں گا، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ نے شفا نہیں دی تو کیا کریں گے؟ بولیے کیا کریں گے؟ نہیں کریں، کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے۔ تو یہ ایک نیکی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے؟ ایک نیکی ہے، اور نیکی کو آپ نے کس کے ساتھ شرط میں رکھا ہے؟ آپ کے کام کے ساتھ، کہ وہ کام ہوا تو کریں گے، اگر نہیں ہوا تو نہیں کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بھی عبادت ہے، نیکی ہے، وہ شرط کے طور پر نہیں کرنا ہے، وہ آدمی خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے، بنا کسی شرط کے۔ بعض اہل علم نے اس کی مثال دی کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ڈیمانڈ کے جیسا ہے کہ اے اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں یہ کام کر دوں گا، تو اے اللہ میرا یہ ڈیمانڈ ہے۔ میرا ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہ تو مجھے اچھا کر دینا، بیماری سے صحت یاب کر دینا، اگر ہوا تو میں یہ کام کر دوں گا، اگر نہیں ہوا تو نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ جو ہے نیکی کو ایک ایسی شرط سے جوڑ رہے ہیں جو ہوتی یا نہیں ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اچھا اگر ہوئی تو آپ اس کو کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کرنا ہی پڑتا ہے، تو آدمی کی وہاں یعنی اللہ تعالی جو ہم کہتے ہیں خلوص، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا، کہاں ہے اخلاص؟ یہ تو شرطیہ طور پر ہوا۔ تو بہرحال یہ ہے نذر کا حکم کہ نذر ماننا۔ دیکھیے شریعت نے کبھی بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ نذر مانو کہیں حکم نہیں دیا ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے کام کی کرنے کی ارادہ کیا یا منت نذر مانی تو پھر کرنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آدمی بولنا نہیں ہے، بولنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے نظر ماننے کی وجہ سے وہ کام نہیں بدلتا جو تقدیر میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اگر آپ بیمار ہوئے، اللہ نے اگر آپ کے حق میں شفا نہیں رکھی ہے، اور پھر ویسی صورت میں اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ میں ایک بکرا تیرے راستے میں ذبح کروں گا اگر اچھا ہوا، تو آپ کے یہ بولنے کی وجہ سے کیا تقدیر بدلے گی؟ بدلے گی؟ اگر بدلنا ہے تو سب کاٹتے، تقدیر نہیں بدلتی۔ تو اس سے تقدیر نہیں بدلتی ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی بھی مہنگی مہنگی ڈیمانڈز رکھ لے، اللہ میرا یہ کام ہوا 1000 لوگوں کو کھلاتوں، تو آپ 1000 لوگوں کو کھلاتوں بولنے میں اللہ تعالیٰ فوراً شفا کر دیں گے؟ نہیں ہے۔ تو تقدیر بدلنا یہ صرف دعا کے اندر ہے، تقدیر بدلنا منت میں نہیں ہے، نظر ماننے میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایسی نظر ماننے کی وجہ سے، ایسی منت مانگنے کی وجہ سے آپ کا وہ کام اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جاتا ہو یا اللہ آپ کی فوراً دعا سن لیتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ یعنی آپ کے تقدیر میں جیسا کچھ ہے ویسا ہی ہوگا۔ نظر منت مانگنے کی وجہ سے تقدیر آپ کی فوراً بدلنے والی نہیں ہے، اللہ ہے کہ آپ کی کوئی دعائیں ہوں یا کسی کی دعائیں ہوں تو تب ممکن ہے بدلیں۔ نظر کے سلسلے میں اسلامی شریعت کے اندر بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں۔ آج وہی تعلیمات کو حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس بارے میں یہ ہے، اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے سے پہلے
یا اس کو علم ہونے سے پہلے اگر کسی ایسے کام کے بارے میں منت مانگتا ہے جو کہ صحیح ہے اور اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے تو وہ کام آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے یعنی کہ زمانے جاہلیت میں اپنے کام کے لیے انہوں نے ایک نظر مانی تھی، اگر میرا یہ کام ہوا تو کعبۃ اللہ میں پورا ایک رات جو ہے اعتکاف میں رہوں گا. تو ایسی منت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مانگے تھے. کب مانگے تھے؟ زمانے جاہلیت میں، یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے مانگے. جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے نظر مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا کعبۃ اللہ میں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اوفی بنظرک، جا کے اپنی نظر کو پورا کرو. تو حالانکہ انہوں جس وقت منت مانگے تھے وہ اسلام کی حالت میں تھا نہیں ہے، وہ کفر کی حالت میں تھا، لیکن کافر سے پھر مسلمان ہونے کے بعد دین کے اندر اس کی اجازت ہے. کیا اجازت؟ اعتکاف. اعتکاف کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. وہ عبادت دوسرے مذہبوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے لیکن اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، تو اللہ کے نبی نے اجازت دی. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جاہلیت کے زمانے میں، یعنی کہ سمجھیں کہ کوئی آدمی نان مسلم تھا بعد میں مسلمان ہوا، تو اگر غیر اسلام کی حالت میں اس نے اگر کوئی منت مانگی پھر بعد میں مسلمان ہوا تو اس کے لیے وہ کام کرنے کی اگر شریعت میں اجازت ہے تو پھر اجازت ہے، کر سکتے ہیں. نہیں، اگر شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ کام غلط ہے. اسی طریقے سے نظر کے سلسلے میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ منت آپ وہی کام کی مانے جس کے کرنے کی اجازت شریعت کے اندر دی گئی ہو، اور وہ کام یا وہ چیز آپ کے انڈر ہو، وہ آپ کی طاقت میں ہو، وہ آپ کے بس میں ہو. یہ بہت ضروری ہے. آدمی اگر ایسی نظر مانگتا ہے کہ جو اس کی طاقت میں نہیں ہے تو غلط ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، پورے خاندان کو فلیٹ میں پورا انڈیا گھماؤں گا، ہوگا نظر؟ یہ نظر تو ہونے والی نہیں، کہ اس کی اپنی کوئی ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے اور فلیٹ کی نظر مانتا ہے. تو ایسے آدمی کوئی ایسے کام کی نظر مانے جو اس کی استطاعت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، یا جو اس کے بس میں نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. مدینے کے باہر کے کچھ لوگ آئے مدینے میں اور انہوں نے بہت سارے اونٹ چوری کر کے نکل گئے بھاگ کے. اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک اونٹنی تھی جس کا نام تھا عضبہ. اونٹنی اللہ کے نبی نام رکھے تھے اور وہ اللہ کے نبی کی تھی. تو جاتے جاتے ڈاکو کیا کرے، اللہ کے نبی کی اونٹنی بھی لے کے چلے گئے. تو اور ساتھ میں مدینے کی ایک عورت کو بھی جو ہے انہوں نے یعنی کہ قبضہ کر کے اس کو بھی اپنے ساتھ بھگا کر لے کے گئے. راستے میں ایک جگہ پر پورے ڈاکو چور مل کے جو ہے پڑاؤ کیے، رکے تھے. تو اس عورت نے جو ہے موقع دیکھا بھاگ نکلنے کا اور کامیاب ہوئی بھاگنے میں. اور اتفاق سے اس نے کیا کیا، بھاگنے کے لیے تو یعنی کہ پیدل تو نہیں بھاگ سکتے ہیں، تو اونٹنوں کو تلاش کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے کیا کیا، فوراً سوار ہو کر کے وہاں سے نکل گئی، ڈاکوؤں کے اس ایریے سے نکل گئی. اور نکل کے آتے ہوا راستے میں منت مانگ لیا. کیا مانگ لیا؟ اگر دشمن مجھے نہیں پکڑا، میں کامیاب ہو گئی تو میں یہ اونٹ کو کاٹ دوں گی، ذبح کر دوں گی، اللہ کے راستے میں اس کو ذبح کر کے بانٹ دوں گی، کھلاؤں گی. نظر مان لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عورت کامیاب ہوئی، دشمن کے ہاتھ نہیں لگی. چونکہ رات کا موقع تھا، دشمن سو رہے تھے اور وہ جو ہے سونے کی حالت میں موقع دیکھ کے غائب ہوئی اور نکل گئی اور صحیح سلامت مدینہ پہنچی. مدینہ پہنچنے کے بعد چونکہ رسول اللہ کی اونٹنی تھی اور تقریباً مدینے کے تمام صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کی اونٹنی ہے، تو سب آ گئے اونٹنی کے پاس جمع ہوئے اور تحقیقات کیے. تو اس نے عورت نے کہا کہ میرے ساتھ لائی ہوں اونٹنی.
تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی بھی پہنچ گئے۔ اس عورت نے اب اللہ کے نبی کے پاس آ کے رکھا کہ اللہ کے نبی نہیں، میں نے تو اس اونٹنی کے بارے میں منت مانگی ہے کہ اگر میں بچنے میں کامیاب ہو گئی تو میں اس کو کاٹ دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور نے تمہیں بچایا اسی جانور کی بلی دو گی۔ تمہیں بچانے میں یعنی وہاں سے یہاں تک لانے میں اونٹنی نے ساتھ دیا، اسی اونٹنی کے ذریعے سے پہنچ کے جو ہے یہاں تک آئی اور کامیاب ہوئی صحیح سلامت، اور آج اسی کو کاٹنے کے لیے بیٹھ گئی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے تمہارے ساتھ انصاف کیا اور تم اس کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا۔ تو بتانا یہ ہے جو چیز ہماری نہیں ہے یا جس کی ملکیت، جس کا پاور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم اس کی منت نہیں مانگ سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو آپ کے کنٹرول میں ہو، آپ کے بس میں ہو یا آپ کی طاقت میں ہو اس کی ہی آپ نظر مانیں۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں ہے وہ کام کی نظر نہیں مانے، آپ ہرگز نہیں مانے۔ اگر میری بیماری دور ہو گئی باپ کی کار بھیج دوں گا، وہ تو والد کی ہے، آپ کے تو نہیں ہے، تو کیسے بھیج دیں گے؟ تو جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے کبھی بھی اس کی منت ہو یا نظر ہو نہیں مانگنا چاہیے، کیوں انسان خامخواہ مشکل میں تکلیف میں پڑ جائے گا۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ جو کام شریعت میں ناجائز ہے، ناپسند ہے، اس کی بھی نظر یا منت نہیں مانگنا چاہیے۔ جو کام خاص کر کے تکلیف والے ہیں اور شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اس کو کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے، تو ویسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ اس کو کرتے ہوئے کتنی بھی اچھی نیت رکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3300 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ بھی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، اور جمعہ اختتام کو پہنچ رہے، ختم ہونے کے قریب ہے اور پھر بھی نہیں بیٹھا ہے، ایسے ہی دھوپ میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ بھائی کیوں کھڑے ہو؟ تو لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی اس کی منت ہے۔ کیا منت ہے؟ کہ وہ دھوپ میں ہی کھڑا ہوگا، اس کا کام نہیں ہونے تک دھوپ میں ہی کھڑا ہوگا، سائے میں، کہیں بھی سایہ ہے چھاؤں ہے تو سائے میں نہیں آئے گا۔ تیسرا کہا کہ اس نے یہ بھی منت مانگی ہے کہ وہ بات نہیں کرے گا، کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، یہ بھی نظر مانی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ یہ چار باتیں، کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہوگا، سائے میں، کبھی کسی سائے میں چھاؤں میں نہیں آئے گا، اور یہ کہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، کسی سے بھی بات نہیں کرے گا، اور چوتھا یہ کہ وہ جو ہے روزہ رکھے گا۔ اللہ کے نبی کو لوگوں نے بتایا تو اللہ کے نبی نے فوراً لوگوں سے کہا کہ اسے بٹھاؤ اور چھاؤں میں بٹھاؤ اور اسے بات کرنے کے لیے بولو، باقی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کام خود کو تکلیف دینے کا ہے اور شریعت دین کبھی اس کو پسند نہیں کیا ہے تو ویسے کام کی منت کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے، کبھی بھی۔ اب دیکھو یہ آدمی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسی منت مانگا کہ دھوپ میں کھڑا ہوں گا، دھوپ میں کھڑے ہونے سے تو انسان کو تکلیف ہے، اور شریعت کبھی آپ کو تکلیف دیتی ہی نہیں۔ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ آپ عبادت کریں، ایسی جگہ عبادت کریں جہاں آپ کو سکون ہو۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا یا کھڑنا یا ایک ٹانگڑی پر اٹکے رہنا یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ ہاں جہاں تک دین کے اندر جس بات کی اجازت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، روزے کی اجازت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم روزہ رکھ لو، تو روزے کی اجازت ہے دین کے اندر، روزہ رکھنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی طرح بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی طاقت سے یا تو زیادہ ہوتے ہیں یا پھر اس کے لیے مشکل تکلیف میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اسے منت یا نظر میں لا لیتے ہیں۔ جیسے ہم تقریباً 1 سال 2 سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے پیدل حج کو جانا، چل لیتا ہوا جو ہے حج کو جانا، یہ اب ایک سمجھے کہ ایک فیشن بن گیا ہے، ہر کوئی جو ہے اب نکل رہا ہے۔ تو یہ کام کو شریعت نے کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے
کہ آدمی تکلیف خود کو تکلیف دے کر کے ایسے کام کرے جس کی شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، اور الٹا یہ کہ آدمی جو ہے اسے ایک بہت بڑی نیکی سمجھے، بہت بڑا عبادت، بہت بڑا ثواب کا کام سمجھے، تو اور غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا، ایک بوڑھے آدمی کو اللہ کے نبی نے دیکھا، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اور کیا کر رہا ہے، اپنے دو بیٹوں کو لے کر سہارے، ایک طرف ایک بیٹے کے ہاتھ کندھے پہ ہاتھ، اور دوسری طرف جو ہے دوسرے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کے بڑی مشکل سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اتنی تکلیف سے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس کے دونوں بیٹوں نے کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ اسی حالت میں چل کر کے کعبۃ اللہ تک جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دونوں بیٹوں کو کہا کہ جاؤ اور جا کے پہلی فرصت میں سواری لے کر آؤ، کوئی بھی جانور سواری کے لیے ملتا ہے، سواری لے کر آؤ اور اس کو بٹھا کے اس کو بھیجو، اسی حالت میں اس کو نہ لے کے جاؤ۔ اسی روایت اور اس جیسی ایک اور روایت کو ایک اور عورت کے ذریعے سے بھی ثابت کیا گیا، یعنی ایک اور عورت کا واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے جو کہ پیدل چل کے جا رہی تھی۔ پوچھا گیا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ حج کو جا رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس عورت کو بھی یہی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سواری چڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کبھی بھی آدمی ایسے کام کی پابندی اپنے اوپر نہیں ڈال لینا جس کی اجازت شریعت نے نہیں دیا ہے۔ خواہ مخواہ کی تکلیف، کس نے کہا؟ بھائی جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سہولتیں رکھی ہیں وہاں سہولت کو اپنانا بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تکلیف، خود کو تکلیف میں ڈال کے اس طریقے کا سفر کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حج کو پیدل جانے کا مسئلہ ہے، یہ ویسے تو اور سنگین مسئلہ ہے، یعنی کہ سمجھیں آج کل ملکوں کو پار کرنا پڑتا ہے، الگ الگ ملکوں کے ویزے ہوتے ہیں، ان کے اپنی کنڈیشنز ہوتے ہیں، اور قریب میں دیکھا بھی گیا بعض نادان، اب ان کو کیا کہیں، بعض ایسے نادان لوگ بھی نکل گئے جن کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پیدل نکلے ہیں۔ راستے میں لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ حج کو جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ پاسپورٹ ویزا ہے، پیسہ ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ پہنچائے گا۔ کہاں پہنچائے گا اللہ؟ جیل میں، سیدھے وہاں جائیں گے۔ سب غیر قانونی کام ہے جو شریعت نے کبھی آپ کو پسند نہیں کیا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہی فیشن بن گیا ہے۔ سستی شہرت لوگوں کو مل جا رہی ہے اور لوگ جو ہے دھڑام سے نکل رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ تو ایسی کوئی بھی اجازت دین کے اندر نہیں دی گئی ہے کہ جو کام کو کرنے میں تکلیف ہے وہ کام آپ خود پہ ڈال کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے کریں، ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نذر اور منت کے بارے میں ایک مسئلہ دین کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کام کے کرنے کی وجہ سے اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے، تو آپ اپنی وہ جو نذر یا منت ہے اس کو چھوڑ کر کے اس سے بہتر جو کام ہو سکتا ہے وہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ فتح ہوا، مدینے سے اللہ کے نبی مکہ آئے اور مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے منت مانگی کہ اگر مکہ فتح ہو گیا، یعنی مکہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، کعبۃ اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، تو میں مسجد اقصیٰ کو جاؤں گا۔ کہاں مسجد اقصیٰ؟ کہاں ہے؟ فلسطین۔ کہا مسجد اقصیٰ کو جاؤں گا اور جا کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ منت میں نے مانگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بھائی کعبۃ اللہ جاؤ، جا کے کعبۃ اللہ میں 2 رکعت پڑھ لو۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کے نبی میرا سوال نہیں سنے ہیں، پھر سے اس نے اپنا سوال دہرایا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے منت مانگی کہ کعبۃ اللہ مکہ اگر فتح ہوگا میں بیت المقدس جاؤں گا، یہاں نہیں، بیت المقدس جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی پھر بولے کہ جا کے کعبۃ اللہ میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔
تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا جی مسجد اقصی افضل ہے یا کعبۃ اللہ افضل ہے؟ کعبۃ اللہ افضل ہے. مسجد اقصی میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب والا کام ہے یا کعبۃ اللہ میں؟ کعبۃ اللہ میں. ظاہر سی بات ہے کعبۃ اللہ میں، اس لیے کہ یہاں زیادہ ثواب ہے، لاکھ کا ثواب ہے. عام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تو وہ یہ ایک منت تھی کہ وہ آدمی جو ہے منت ایک اچھے کام کی یعنی نماز پڑھنے کی، نفل نماز پڑھنے کی، اور وہ بھی اچھی جگہ مسجد اقصی کے پاس. لیکن مسجد اقصی سے بہتر کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. تو اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا کہ وہ نہیں بلکہ یہ کام کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کبھی ایسی منت یا نظر کر لیتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، پھر بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس سے بہتر یہ کام ہو سکتا ہے، تو وہ کام کریں. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے منت مانگ لی، اگر میرا کام ہوا تو میں ہماری اس مسجد کو 10,000 روپے دوں گا. آپ نے منت مانگی، پھر بعد میں جب آپ منت یعنی کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، پیسے دینے کی جب بات آئی، اور پھر آپ کو جب لگتا ہے کہ نہیں یہ مسجد تو مکمل ہے، کام اس کا کام بھی مکمل ہوا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ایک دوسری اور مسجد ہے جہاں کام چل رہا ہے، وہاں پیسوں کی سخت ضرورت ہے، وہاں میرے پیسوں کی زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں، وہ مسجد ہے، تو آپ وہاں پیسہ لگا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یعنی اگر ضرورت یا محتاجی کسی اور کے پاس زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو وہاں کریں گے. تو اس کے اندر کیا ہے، بڑھوتری زیادہ کر سکتے ہیں. آپ 10,000 کی جگہ 15,000 بڑھا سکتے ہیں، لیکن 10 کی جگہ 5 یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو شریعت کے اندر جو اجازت ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس سے بڑھ کے دے سکتے ہیں، اس سے بہتر دے سکتے ہیں، اس سے کم یا اس کو اور نقص کر کے دینا یہ ثابت نہیں ہے. نذر اور منت کے بارے میں ایک بہت غلط بات آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ ایک نئی قسم کی منت نکالے ہیں. کیا؟ جان کے بدلے جان، کہ ایک جان بچ گئی تو وہ جان کے بدلے میں جان. ایک تو سب سے پہلے یہ بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایسی نظر ماننے کا حکم دیا ہو، تعلیم دی ہو، یا پھر اس کی وجہ سے آپ کی جان بخش دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے. تو یہ جان کے بدلے جان، اور پھر لوگوں کی نظریں اس سے بڑھ کے غلط تب ہوتی ہیں جب لوگ جو ہے ایسے جانور کاٹنے کی جگہیں یعنی درگاہوں کے پاس، مزاروں کے پاس جا کے کاٹنا. اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو جاؤں گا فلاں شریف جگہ کو جاؤں گا، وہاں کاٹوں گا، وہاں چکر کاٹوں گا، وہاں لڑوں گا، وہاں پھروں گا. سب ایسی جو نظریں ہوتی ہیں جو غیر شرعی ہیں، غلط ہے، حرام ہے. حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک نذر مانی ہے کہ میں بوانا نامی ایک جگہ ہے تو اس جگہ پر اپنا جانور ذبح کروں گا. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم وہ جو خاص جگہ ذبح کر رہے ہو کیا وہاں کافروں کا، مشرکوں کا کوئی میلہ لگتا ہے، کوئی تہوار، کوئی عید ان کی وہاں ہوتی ہے، سمجھے عروس جیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی میلہ عروس وہاں نہیں لگتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا هل فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا وہاں کوئی بت، اس جگہ پر کوئی بت رکھا گیا ہے کیا کہ جہاں لوگ آ کے اس کی پوجا کرتے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں کوئی بت وغیرہ نہیں ہے. تب اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کے اپنی نظر پورا کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ اللہ کے لیے بھی ایک جانور بکرا ذبح کر رہے ہوں لیکن اگر جگہ غلط ہے تو پھر وہ کام بھی غلط ہے، حرام ہے. لوگ بہت سارے مسلمان کیا بولتے ہیں، نہیں ہم جہاں درگاہ پہ جا کے جو بھی کاٹتے ہیں بسم اللہ بول کے کاٹتے ہیں. آپ بسم اللہ بول کے کاٹو، اللہ کے نام پہ ہی کاٹو، لیکن اگر جگہ غلط ہے تو پھر وہ کام بھی پورے کا پورا حرام ہو گیا. یعنی کہ جو جانور آپ کے لیے حلال تھا اس کو بھی آپ نے حرام قرار دیا. کیوں؟ اس جگہ کی وجہ سے. اور لوگ ایسے ہی نہیں جاتے. اور یہ سب کیا ہے، زبان کی باتیں ہوتی ہیں. لوگ جو بولتے ہیں نہیں ہمیں اللہ کے نام پہ کرتے، بلکہ اللہ کے نام پہ کرتے ہی نہیں ہے. اللہ بسم اللہ بلکہ زبان سے نام ہوتا ہے، دل کے اندر سب کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے جی؟ 11ویں کا. ابھی کر کے آ رہی نا، 11ویں کا ہوتا ہے، 12ویں کا ہوگا، صاحب کا ہوتا ہے، مرید کا ہوتا ہے. نہیں کاٹیں گے نہیں ہوگا
تو پھر کیا بلا لگ جاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ بولے ایک ڈر. اور لوگ اسی وجہ سے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں. اور بعض مسلمان جو یعنی دین سمجھنے والے ہوتے ہیں، بعض نوجوانوں کی طرف سے بھی سوالات کہ کیا ایسی جگہ جا سکتے کیا. اور ہمارے نوجوان دیکھو سوالات کیسے بولو، نہیں مولانا ہمیں جا کے کھاتے نہیں، خالی جا کے دیکھنے واسطے. کیا عروج دیکھنا ہے، کاٹتے کھاتے پیتے کیسا کاٹتے کیسا، بس ایک انجوائمنٹ سمجھے. تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جا کے سجدہ نہیں کرتے، پھرتے نہیں وہاں درگاہ کے پاس، صرف جا کے دیکھتے ہیں بس. صحیح ہے. تو پھر آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ شراب مت پیو، بس جا کے صبح شام شراب کے دکان میں بیٹھ کے آتے ہو. کریں گے کبھی کوئی پسند کرے گا کسی شرابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ غلط کام ہے. وہ غلط کام آپ کر بھی نہ رہے ہو، بس آپ ساتھ بیٹھے ہو یا اس جگہ گئے ہو. تو آپ خود سوچے، جو جگہ پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو شرک کی وجہ سے، بدعتوں کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، تو وہاں آدمی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ صرف جاتے ہیں کھاتے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، صرف حاضری نہیں ہے. تو یہ جو کام خود غلط ہے، وہ غلط جگہ پر جانا بھی کیا ہے؟ غلط ہے. آپ کی نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، آپ صرف بس جا کے آ رہے ہو کچھ بھی نہ کریں پھر بھی غلط ہے. کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، جو کام حرام ہے شراب پینا، آپ کچھ بھی نہ پیئیں، صرف جا کے بیٹھنا بھی آپ پسند نہیں کرتے ہیں اور یہ صحیح بھی نہیں ہے، تو آپ یہاں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو یہ نظر اور منت کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلطی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایسی شرطیں رکھ لیتے ہیں کہ وہاں فلاں جگہ فلاں درگاہ پہ مزار پہ، اور جتنے جا کے کاٹ رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ نظریں ہیں منت میں. میرے بھائیو، نظر اور منت کا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی بات بتائے نظر کے بارے میں. نظر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے. صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ تھوڑا الگ ہیں، نمبر ہے 6609 پر 6. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ. کہا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت نیکی کے بارے میں وہ کر سکتا ہے. اگر وہ کوئی برائی گناہ کی نیت کرتا ہے، منت کرتا ہے، تو وہ ہرگز نہیں کرے گا. کسی بھی گناہ کام کی اگر منت مانگتا ہے تو نہیں کرے گا. جیسے ہی کہ اگر میں شفایاب ہو گیا تو فلاں درگاہ پہ جا کے بلی چڑھاؤں گا، جانور کاٹوں گا. اگر میرا کام ہو گیا تو لوگ بولتے ہیں 10 پیوٹوں کو پلاؤں گا. کیا ہے؟ غلط ہے. تو جو کام خود گناہ ہے، وہ کام کرنے کی بھی آپ نظر منت نہیں مانگ سکتے ہیں. اور حالت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ، دیکھیے آج لوگ جو منت نظر مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جی، وہ حدیث پڑھتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کتنا سچ بولے. نظر کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا ہے آپ کو. کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، الفاظ ہیں انما یستخرج به من البخیل. اللہ کے نبی بولے نظر منت سے اللہ تعالی تقدیر نہیں بدلتے ہیں، ہاں بخیل سے اس کا مال نکالتے ہیں. کیا ہے؟ بخیل سے، کنجوس آدمی سے مال نکالتے ہیں. کیسا؟ آدمی کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، کبھی کھلاتا نہیں ہے، کبھی پلاتا نہیں ہے، کبھی کسی مسجد کو نہیں دیا. ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاندے، اللہ 10,000 دیا تو، اللہ 100 غریبان کھلا تو یہ جو پیسے خرچ کرنے کی جو نیت مانگ رہا ہے کیوں ہے؟ اللہ کے راستے میں خوش ہو کے. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تو بخیل سے مال نکالنے کا راستہ ہے. جو کبھی بھی خرچ نہیں کرتا ہے، وہ کب خرچ کرتا ہے؟ بیماری میں، مصیبت میں. کس بہانے سے؟ نظر منت کے بہانے سے، کہ میں شفایاب ہو گیا تو میں یہ کروں گا، میں اچھا ہو گیا وہ کروں گا، مجھے بیٹا ہو گیا میں وہ کروں گا، بیٹا پاس ہو گیا تو وہ کروں گا. کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے معلوم؟ دھندا ہے اللہ سے. اللہ میرے بیٹے کو ایک پاس کر ڈال، جو نوکری ملیں دے تیرے راستے میں یہ کر دوں گا، 10,000 لگاؤں گا، پیسے دوں گا، وہ کروں گا. تو کیا ہے؟ یعنی
نیکی کرنے کے لیے ایسی کیوں شرط لگائی جاتی ہے کہ جو پسند نہیں کیا گیا ہے؟ اور انسان کیا ہے، عام طور پر اسی کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ بخیل سے مال نکالا جاتا ہے، اور وہی ہے آج جو بھی ہو رہا ہے، بخیل سے مال نکالا جا رہا ہے۔ کنجوس آدمی خرچ کر رہا ہے، کب خرچ کر رہا ہے؟ ہاسپٹل میں پہنچنے کے بعد ہی خرچ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کریں، ایسے کاموں کی ذمہ داری اپنے اوپر لا لیں جو آپ کو کبھی شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی نظر منت کر لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی طاقت میں نہیں ہے یا آپ نہیں کر سکے، تو اگر کرے بغیر کوئی انتقال ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، میری ماں نظر مانی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں 30 روزے رکھے گی، نفل روزے، 30 روزے جو ہے ایک مہینے بھر کے روزے رکھے گی، منت مانی تھی اور لیکن اس نے پورا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ تو اللہ کا ایک قرض ہے، اسے پورا کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے بعد میں بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں کی جانب سے رکھے۔ تو کبھی اگر ایسا ہو کہ کوئی یعنی کہ گھر کا کوئی آدمی ایسی کوئی نظر یا منت مانگا، پھر بعد میں مکمل نہیں کر سکا اور انتقال ہوا، تو وارثین کو، بیٹے بیٹیوں، ان کی اولاد کو چاہیے، ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کام کی جو بھی منت ہے، نظر ہے، اس کو پورا کریں، ضروری ہے، واجب ہے، کیوں انہوں نے ویسی نظر مان لی تھی۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اسی طرح نظر کے سلسلے میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، لوگ جو ہے ایسے کام کی نظر مانتے ہیں جس کا کرنا فرض ہے، نظر ماننے کی وجہ سے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ ایسی نظر یا منت مانگتا ہے، میں اچھا ہو گیا یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کو جاؤں گا، تو یہ نظر ماننا ہی غلط ہے۔ کیوں؟ حج کو جانا کیا ہے؟ فرض ہے، اور وہ فرض ہر حالت میں ادا کرنا ہے اگر آپ طاقت والے ہیں۔ اگر طاقت والے نہیں ہیں تو فرض ہی نہیں ہے۔ جیسے کوئی مسلمان یہ نظر مانتا ہے، اے اللہ میرا یہ کام پورا کر دیا، کل 5 ٹائم کے پورے نمازاں پڑھوں گا، صحیح ہے؟ نہیں، نادان، تیرا کام ہوا تو بھی 5 ٹائم پڑھنا ہے، نہیں ہوا تو بھی 5 ٹائم پڑھنا ہے۔ اے اللہ میرا کام کر دے، رمضان کے پورے روزے رکھ دوں، کیا ایکسٹرا کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو فرض ہے۔ تو جو کام آپ کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، وہ کام کی نظر ماننا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے تو آپ یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام نظر فرض ہے، وہ فرض، وہی بولتے ہیں نا، ایک تیر سے 2 نشان، کہ آپ فرض بھی پڑھ لیں گے اور منت بھی پورا کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ میرا کام ہو گیا، زکوٰۃ میں 10,000 روپے دوں گا، تو زکوٰۃ تو دینا چاہے، تو اس میں کون سا زیادہ کام کر رہے ہیں آپ؟ تو جو کام کرنا فرض ہے، ضروری ہے، وہ کام کی آپ نظر مان نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی بھی مسلمان کو نظر ماننے کا حکم نہیں دیے۔ کوئی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، یہ نہیں بولے کہ نظر مان لو، منت مانگ لو، کام ہو جائے گا، نہیں۔ کیوں؟ نظر یا منت کی وجہ سے لالچ دلا کے اللہ سے وہ کام نہیں کرا سکتے ہیں۔ تو ہاں دیکھیے، شریعت کے اندر یہ بات ہے، آپ بیمار ہیں، آپ صدقہ کریں، آپ غریبوں کو کھلائیں پلائیں، اللہ کے راستے میں بانٹیں۔ کیوں؟ اس نیت سے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مریضوں کو شفا یابی کے لیے صدقہ بھی ایک راستہ ہے۔ یہ نیت سے آپ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ اچھا کام ہوگا۔ لیکن یہ سوچنا کہ میں اچھا ہوا تو بکرا کاٹوں گا، نہیں ہوا تو نہیں کاٹیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، ڈیمانڈس ہے، اے اللہ دے، یہ لے اور وہ دے، مجھے اچھا کر ڈال، میں بکرا دیتا ہوں تیرے راستے میں۔ کیا ہے جی؟ آپ اللہ کے لیے نیکی کر رہے ہیں یا ڈیمانڈ پورے کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے اس نہیں ہے۔ آج لوگوں کی بڑی تعداد کیا ہے، نظر یا منت کے بارے میں اٹھے بیٹھے۔ ابھی کل ہی ایک سوال آیا، فون کرے اور بولے کہ منت مانگ لیا ہوں، اچھا ہوا تو بکرا مدرسے کو دوں گا، کیا کرنا؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ آدمی کوئی بھی نیکی آدمی خوش دلی سے اللہ کے لیے کبھی بھی کرنا ہے، اس کے لیے شرطیں ڈیمانڈز نہیں رکھنا ہے
کہ یہ کام ہوا تو ایسا کروں گا، وہ کام ہوا تو نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی کام زمانے سے سالوں سے اٹک کے تھا، جیسے لینڈ کا ہے، زمین کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ اٹک کے تھا، اور ایک کہ الحمدللہ سال ہو گیا، مسئلہ کلیئر ہو گیا، خوشی ہوئی، اور آپ 1 لاکھ روپے جب مسجد کو پہنچائے، اچھی بات ہے۔ یعنی شکرانے کے طور پر آپ کے اوپر جو ایک یعنی کہ مصیبت پریشانی تھی وہ ہٹ گئی، اور آپ اللہ کے شکر میں آپ نے پیسہ خرچ کیا، اچھی چیز ہے۔ اور یہ بات صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی تھی، ایک مصیبت ٹل گئی تو انہوں نے اللہ کے شکر طور پر ایسا کیا، تو یہ کام ثابت ہے۔ لیکن فرق ہے یہ کام میں اور پہلے سے منت مانگ لینے میں، فرق ہے کہ نہیں؟ پہلے سے کیا ہے، اللہ میرا یہ کام کر، میں یہ کام کرتا ہوں، اچھا کر، بکرا دیتا ہوں، تو یہ کیا ہے، یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے، ڈیمانڈز ہے، تو یہ نہیں ہے۔ ہاں کام مکمل ہونے کے بعد کریں تو اچھی بات ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کام کی نظر یا منت مانگی اور پھر وہ پورا نہیں کر سکے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا جی؟ اچھا اب تک کیا کریں آپ کو، بولو کیا کرنا ہے؟ نہیں بتائیں، کھلے مسلمان آئے ہیں، کیا کریں گے؟ اتنے نادان ہیں، دین کے بارے میں کیا ہے، اتنے نادان ہیں، ہمارا کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بس یہ تھوڑے بہت کام چلنے کے کام ہیں، کام چلا لیتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگوں کو دیکھیں ہم نظر کے بارے میں منت کو ایک دم شریعت سے ہٹے ہوئے کام، جو یعنی کہ اپنے اوپر فرض واجب ہی نہیں ہے، ویسے کام ہے، اور اس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، بدعت کے کام کرتے ہیں، بدعتی کام، کفریہ کام، کیوں؟ نظر منت کی وجہ سے، صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کی نیت کی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو غلط ہے، گناہ ہے، نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنی قسم توڑی ہے یا پھر آپ کی نظر یا منت ٹوٹی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا۔ کفارہ کیا ہے؟ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کفارہ یعنی کہ آپ کبھی بھی قسم کھا لیتے ہیں، قسم سے یہ کام نہیں کرتا، قسم سے یہ کرتا ہوں، اگر ایسی قسم سے جو کام کہ آپ قسم اٹھا کے بولتے ہیں، اگر وہ قسم ٹوٹ گئی تو اس وقت کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ۔ پہلا کفارہ کیا ہے؟ آپ کو جو کرنا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِهِمْ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر انہیں کپڑے پہنانا ہے، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں کپڑے پہنانا ہے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تب 3 روزے رکھنا ہے، لگاتار 3 روزے رکھنا ہے، اس کا ایک کفارہ ہے۔ قسم کا جو کفارہ، یہی کفارہ کا ہے نظر کا ہے، کہ آپ نے نظر یا منت مانگی، پھر بعد میں آپ وہ ادا نہیں کر سکے، پورا نہیں کر سکے، یا تو طاقت نہیں ہونے کی وجہ سے، یا پھر وہ گناہ یا غلط ہونے کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے ہیں، کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ کو حکم ہے کہ یہ کام کر لیں۔ 10 مسکینوں کو بولے تو کون جی؟ غریباں کو۔ یہ جو مسئلے پوچھتے ہیں ہمارے سے لوگ منت کے بارے میں، ہنسی آتی کبھی کبھار۔ مولانا صاحب بیمار ہو گیا تھا، اچھا ہوا تو بکرا کاٹنا بول کے نیت کرو، ہمیں بھی کھا سکتے کیا؟ گھر والے بھی کھا سکتے کیا؟ کیسا عجیب سوال ہے، آپ کو بھی ہنسی آتی ہے نا؟ کیسا عجیب سوال ہے کہ ایک آدمی جو ہے بیماری میں تکلیف نظر مانگتا، اللہ کے راستے میں کروں گا تو غریبوں کو کھلاؤں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا، تو آپ کب سے غریب بن گئے؟ اور چھوڑو، خود کا چھوڑو، گھر والوں کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، نہیں ہے یہ سب کیا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں ہم نے وہی کہا کہ لوگ جو ہے نظر اور منت کے سلسلے میں کفر کے کاموں تک چلے جاتے ہیں، درگاہوں تک چلے جاتے ہیں، مزاروں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پورے غلط کام ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ تو جو کام غلط ہے وہ کام کی نظر کبھی نہیں مانگنا ہے۔ اگر آپ نے ویسا کبھی غلطی میں کر لیا تھا تو پھر اس کا جو حق آپ نے اگر مانی کہ اللہ کے راستے میں دوں گا، تو اللہ کے راستے میں جو اس کے حقدار ہے، مسکین جس کے پاس جس کا گھر چلنا مشکل ہے، ویسے غریب ویسے مسکین لوگوں کو ڈھونڈ کے کھلانا ہے۔ گھر کو دعوت بول کے یہ دھوکے کے دعوتہ نہیں دینا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے دعوت بول کے گھر میں بلاتے ہیں اور دل میں کیا ہے؟ 10 فقیران کی دعوت۔
10 مسکینان کی دعوت بول کے دل میں ہے اور کھلا رہے ہیں کس کو؟ رشتہ داروں کو، دوستوں کو. یہ نہیں چلے گا. اور ایسی دل میں ایک نیت کر کے لوگوں کو ایک بول کے کھلانا غلط ہے. آپ کلیئر کر دیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ اس کی وجہ سے دعوت ہے، تو اس کے جو حقدار آئیں گے وہ آئیں گے. تو 10 مسکین ہیں اور 10 مسکینوں کو ہی کھانا کھلانا ہے. اگر وہ طاقت نہیں ہونے کی صورت میں ایک غلام ہے، چونکہ غلاموں کا رواج نہیں ہے، تو پھر 3 روزے ہیں. یہ قسم کا کفارہ ہے. قسم وہی جو بھی لوگ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، قسم سے بول کے بولتے ہیں، قسم ٹوٹ گئی یا آپ نے وہ قسم کے خلاف میں کام کر لیا، تو خواہ مخواہ کے کام جو ہے اپنے اوپر نہیں ڈال لینا ہے. جو کام شریعت میں آپ کو نہیں کہا ہے تو اسے کام کرنا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر کہیں پر بھی نظر یا منت مانگنے کی فضیلت نہیں ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ منت مانگا تو اس کو اتنا ثواب، اتنی فضیلت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کی وجہ سے آپ کی تقدیر نہیں بدلتی ہے. تقدیر تو دعا کی وجہ سے بدلتی ہے. آپ کی منت کی وجہ سے، آپ کے ڈیمانڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ کام پورا نہیں کرتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، آپ کی تقدیر میں جیسا ہے ویسا ہے. تو نظر اور منت جو ہے یہ قرآن کے اندر اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ نظر مانو، منت مانگو، نہیں. ہاں اگر آپ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، آپ نے مان لیا تو پورا کرنا ضروری ہے. اور قرآن کے اندر انہی لوگوں کی بات بتائی گئی، یوفون بالنذر، وہ لوگ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. تو پورا کرنا، اگر آپ مان لیے ہیں تو پورا کرنا ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وہ کام نہیں رکھا ہے. جب آپ خود سے وہ کام اپنے اوپر لا لیے ہیں تو تب کرنا ضروری ہے. تو نظر اور منت کے سلسلے میں یہ چند ضروری باتیں ہیں قرآن اور حدیث کے سلسلے میں کہ نظر اور منت خلاصہ یہ ہے، اب تک جو باتیں ہمارے سامنے آئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظر اور منت مانگنے کے بارے میں کبھی بھی ایک مسلمان جلد بازی نہ کرے، جلدی میں آ کے ایسا کوئی نظر یا منت اپنے اوپر نہ لا لے. ہاں اگر خود یا گھر کا کوئی آدمی بیمار ہے تو صدقے کے ذریعے سے بلائیں ٹالی جاتی ہیں. اس نیت سے آپ صدقہ کر کے مریض کو شفا پہنچانے کی دعا یا درخواست کر سکتے ہیں. صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے بلاؤں کو دور کرنے میں. لیکن نظر یا منت کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوتا جو کام دعا سے نہیں ہو رہا ہے. تو دعا کے ذریعے سے آپ کے پاس راستہ ہے، نظر یا منت کے سلسلے میں نہیں ہے. اسی طرح نظر یا منت کے بارے میں ایسے کام آدمی اپنے اوپر نہ ڈال لے کہ میرا یہ کام ہوگا تو وہ چیز، گوشت نہیں کھاؤں گا، گھر کو نہیں جاؤں گا، بیوی کی صورت نہیں، یہ سب کیا ہے؟ بیوی کی صورت نہیں دیکھوں گا، یہ سب غلط ہے. بھئی وہ شوہر میاں بیوی ہیں، یہ ایسے کتنے کی لوگ ہیں جو یہ ایسی باتیں، مسئلے مسائل آتے ہیں کہ عجیب عجیب نظریں، عجیب عجیب منتیں جو کبھی دین کے اندر ہے ہی نہیں ہے اور لوگ جو ہے آج خامخواہ اپنے اوپر لا لیے ہیں. تو آپ دیکھیے کبھی بھی زندگی کا ایک حصہ ہے پریشانیاں، مشکلیں. تو ویسی مشکل میں جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو راستے رکھے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے، نمازوں کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی مدد حاصل کریں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کریں اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں. تو یہ 2 چیزیں اللہ نے آپ کے پاس راستے رکھے ہیں. اور آج کا مسلمان کیا ہے؟ یہ 2 کام بھی نہیں کرتا ہے، صبر بھی نہیں ہوتا اور نمازیں بھی نہیں ہوتی. تیسرا کام یہ نکال لیے ہیں نظر اور منت کا راستہ کہ آپ یہی. اور انسان کیا، ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں بھائی، جو آدمی کبھی مسجد کو 1000 روپے نہ دیا ہو، منت مانگ لے کے لاکھوں کی روپے کی ذمہ داری اپنے اوپر ڈال لیا ہے. اب کام ہو گیا ہے تو اب مسئلے دینا ضروری کیا؟ ذرا ٹائٹ ہے، 21 ساتھ دینا کیا؟ ٹائم تھوڑا گیپ میں نہیں دے سکتے کیا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کہا بخیل سے مال نکالنے کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ بخیل سے مال یہ راستے سے نکالتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نیکی کریں. بیمار ہے، پریشانی ہے، پریشانی سے بچنے کے لیے اور راستے ہیں، یہ راستہ نہیں ہے نظر اور منت کا. تو کبھی کوئی آدمی اسی غلط نظریں یا اس جو باتیں آپ کے سامنے بیان میں آئیں ان کو سمجھیں اور رکھیں ذہن میں
کبھی ایسے کچھ مسائل ہوں تو قرآن اور حدیث میں یہ جو طریقے بتائے گئے ہیں، اس کے بارے میں یہ جو حل بتایا گیا ہے اس پر ضروری ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی، عبادت، اچھے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. نذر یا منت ہماری تقدیر کو بدلنے کا راستہ نہیں ہے، یہ تو بخیل سے مال نکالنے کا ایک راستہ ہے. اللہ کی مدد اللہ کو لالچ دلا کے نہیں کر سکتے. سمجھ رہے؟ اللہ کی مدد اللہ کے سامنے لالچ ڈیمانڈز رکھ کے نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی مدد عاجزی کے ذریعے سے، شکر کے طور پر، مصیبت میں دعا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اور یہ راستہ ہے ہمارے پاس، اور یہ راستہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کتنا بھی کر سکتے ہیں. اس کی اجازت دین کے اندر ہے. لیکن جو کام نہیں ہے اس کو اپنے اوپر لا کے یہ درگاہوں کو جانا، مزاروں کو جانا، یہ بکرے کاٹنا، بلیاں چڑھانا، یہ وہاں پھرنا، یہ لڑنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ جتنے بھی غیر شرعی کام ہو رہے ہیں ان سے بچنے اور اوروں کو بچانے کی ضرورت ہے. کہ نظر اور منت کے بارے میں یہ جو غیر شرعی کام ہم دیکھ رہے ہیں، ضرورت ہے کہ آج ہم صحیح طور پر ان کو عقیدے کی یہ بنیادی باتیں بتائیں اور اس کے ذریعے سے ان کا عقیدہ مضبوط کریں. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ جو صحیح راستہ ہے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، وہ صحیح راستے کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو غلط راستے ہیں وہ غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی، جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے. نظر یا منت اگر انجانے میں یا معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ کی یا غیر شرعی کام کی نظر اگر مانے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہ کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بدلے حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ رہے؟ حلال کام، حرام کام کی نظر مانے تھی تو وہ کام نہیں کرنا. جیسے کسی نے اب تک سمجھے کہ کوئی آدمی اب تک نظر مانا تھا کہ اچھا ہوں گا تو اجمیر شریف جاؤں گا، تو اب نہیں جائے گا. لیکن کہاں جائے گا؟ کعبۃ اللہ جائے گا. تو اگر کوئی کام غلط تھا، آپ نے اس کی نظر مانی تھی، بعد میں پتا چلا کہ یہ غلط ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بدلے میں کوئی صحیح کام ہے تو وہ صحیح کام کرنا ہے. پیسہ بچانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ اس سے بہتر جو صحیح کام ہو سکتا ہے وہ صحیح کام کرنا ہے. تو اگر انجانے میں یا نادانی کی وجہ سے کبھی لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنے کی وجہ سے وہ غلط کام یا وہ حرام یا جو ناجائز ہے اس کو چھوڑ کے جہاں اجازت ہے، جائز ہے، اس کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو عقیدے میں، توحید کے بارے میں ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شرکی یا کفری یا بدعت کے ایسی نظر اور منتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اوروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے. مشکلوں اور پریشانیوں میں اللہ کی مدد، یہ صحیح راستوں سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. غلط راستوں پہ چل کر کے اپنا ایمان خراب کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، عنوان سے ریلیٹڈ، ٹاپک سے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کچھ بھی نظر نہیں ہے کس کی بھی؟ کوئی ضروری سوال؟ جی جی، صدقے سے بیماریوں کے ہے. ہاں جی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، داو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. بلکہ تو صدقہ سے کرنا ہے. تو صدقے سے کب کرنا ہے؟ جب آپ بیمار ہیں تو آپ اپنی خوشی سے کرنا ہے. پہلے نہیں بولنا ہے کہ یہ کام ہوا تجھ کروں گا، بول کے نہیں ہے. آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، تو آپ غریبوں کو جو ہے صدقہ دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. ہاں، دل میں یہ نیت رکھیں کہ اے اللہ میں جو صدقہ دے رہا ہوں اس صدقے کے ذریعے سے میری یہ پریشانی تکلیف کو ہٹا دے، قبول کر کے، تو یہ بول سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی بولیں. زور سے بولیں, کلیئر بولیں. کر سکتے ہیں. تو منت بغیر منت کے, بغیر اس کے اپنے اوپر فرض کر لیے کہ آپ کے بس میں جتنا کام ہو سکتا ہے کام ہونے سے پہلے کر سکتے ہیں. ٹاپک سے ریلیٹڈ تو ایسے کوئی منت مانگے ہیں پیسے بھی لے لے. ضرور نہیں لینا ہے. پیسے اگر کہیں گرے پڑے ہیں تو نہیں اٹھانا ہے. اگر اٹھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہے جس کے ہے اس تک پہنچانا. جی ہاں اچھی بات. سوچ سنیں, میں نے لیا تو دوسرے لیتے ہیں. اچھا تو آپ اگر کسی گھر میں جا کے گھس کے یہ نہیں ایسی چوری کر سکتے کہ میں چوری نہیں کرا تو دوسرا کے چوری کر لیا تھا. وہ آپ کے اوپر ضروری ہے. کہیں دن میں ایسا ہے کہیں نیچے گری ہوئی چیز اٹھائے ہیں, حکم نہیں ہے. تو وہ کام اپنے اوپر, ہم وہی بول رہے ہیں جو کام کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے تو وہ کام نہ کریں. تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ وہ نہیں کریں گے. اب جیسے بھائی سیدھی سی بات ہے, جیسے ہم بولے غریبوں مسکینوں کو کھلانے کی, کوئی آدمی جو ایسی الٹی سیدھی نظر مانا ہے اور بول رہا ہے کہ میری الٹی سیدھی نظر ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, آگ کھا کے جاؤ. کیا بولتے ہیں, نہیں بھائی میں حقدار نہیں, دوسرا حقدار ہے. تو میں نہیں کھایا تو دوسرا کے کھا کے جاتے بولے. تو آپ کو بچنا ہے. تو اگر کہیں کے پیسے گرے پڑے ہیں آپ ہٹ جائیں, آپ نہ لیں. اگر آپ لیں گے تو آپ پکڑ میں آئیں گے, نہیں لیں گے تو جو لے گا وہ پکڑ میں آئے گا. اگر میں نہیں لوں گا تو دوسرا لے گا تو لے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کیوں گناہ پڑ رہے لے کے, تو یہ نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی آئندہ تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ابھی اس کے لیے اتنا مسئلہ یاد رکھیے کہ نہیں لینا ہے, نہیں اٹھانا ہے, کچھ بھی نیچے گر لے لی. جن کی ہے ان تک پہنچانا, اگر نہیں ہے تو شرعاً کیا ہے, رکنا ہے, انتظار کرنا ہے, سال ایسا انتظار کرنا ہے. کوئی آ کے پوچھتے کیا بول کے. اگر ایسی چیز ہے جو خراب ہونے والی ہے, سڑ گلنے والی ہے, تو پھر آپ اسے صدقہ کر دینا ہے اس آدمی کی نیت سے جس کی وہ چیز رہی ہے. کہ یہ چیز کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ہے اور خراب ہونے والی ہے مہینہ 2 مہینے میں, تو آپ اٹھا کے تو نہیں رکھ سکتے ہیں, تو آپ جو ہے غریبوں کو دے دیں گے یہ نیت سے کہ جس کی وہ چیز ہے اس کو ثواب ملے. تو اس نیت سے ایک تو اٹھانا نہیں, اگر اٹھائے ہیں تو یہ کام کرنا ہے. مسجد میں گم گئے تو وہ چیز کیا ہے, اعلان نہیں کرنا ہے. اگر کسی کی کوئی چیز گم گئی ہے یا کوئی چھوڑ کے گئے ہیں تو مسجد میں اعلان کرنا منع ہے. گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے. تو کسی بھی کی کوئی چیز گم گئی ہے تو مسجد میں ایک تو اعلان نہیں کرنا, اگر آپ کو ملی ہے تب بھی اعلان نہیں کرنا ہے. آج کل بہت سارے راستے ہیں نا, یعنی کہ فونوں کے ذریعے سے, واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے سے کہ فلاں چیز ملی ہے کوئی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان نہیں کرنا. اگر مل گئی ہے تو یہاں بھی ویسے ہی, یہاں پر بھی ویسے ہی مسئلہ. غریبوں کے لیے اگر بیت المال وغیرہ ہے تو وہاں اٹھا کے سنبھال کے رکھنا ہے. کوئی حقدار آیا تو دے دینا ہے, نہیں آیا تو پھر وہی اس کا جو غریب مسکین لاچار ایک دم غریب سے غریب تر ہے اس تک پہنچانا ہے. صحیح آ رہے ہیں. برحال اب پیسہ کی پریشانی, تو اسی لیے ہم نے شروع میں ہی کاٹ دیا کہ اٹھائے ہی نا. اٹھائیں گے تو ہی ذمہ داری ہے وہ کہ مسلمان کا ہے غیر مسلمان کا ہے کیا کرنا. تو سب پکڑ میں کون آئے گا, پکڑ میں کون آئے گا, اٹھانے والا. اٹھانے والا پکڑ میں آئے گا. لوگ کیا ہے قسمت سمجھ کے اٹھاتے ہیں. کیا بولے, سیدھی سی بات ہے. میں ایک راستے سے گزرا, میری ایک چیز گم گئی, آپ فوراً میرے پیچھے آئے اور لے لیے. میں گھر پہنچنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری وہ چیز نیچے گر پڑی, تو میں کیا کروں گا, پھر ریٹرن راستے میں آؤں گا.
دیکھوں گا، تلاش کروں گا. تو یہ بھی تو سوچیے کہ وہ بھی آ سکتا ہے، میں نے لوں گا تو دوسرا لے کے کیوں سوچیے. یہ تو سوچیے کہ جس کی چیز ہے شاید وہ اس کی تلاش میں آئے گا، وہ ڈھونڈتا ہوا آئے گا، تو تب کیا کرے گا؟ کیا کرے گی؟ جب آپ لے کے چلے گئے تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، خود بھی بچوں کو بھی بتانا ہے نیچے گری پڑی چیزیں نہیں اٹھانا بول کے. آج کیا ہے، کوئی بچہ غلطی سے اٹھا کے لا کے بھی دیا، ہمیں 50 روپے رستے میں تھے، بیٹا تیری نصیب میں ہے. تو ماں باپ کیا ہے بولے تو بچے کو نصیب لگاتے اس کا، تو غلط ہے، ایسی عادتیں ڈالنا ہی نہیں ہے. تو کیا ہے، وہ نیچے گری پڑی چیز چاہے کوئی بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، نقد ہو سننا کچھ بھی ہو، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنے راستے نکل جائیں. وہ جس کی ہے وہ یا تو پھر واپس ڈھونڈ کے لے کے جائے گا، یا پھر کوئی دوسرا بھی لے کے جائے گا، تو وہ پکڑ میں آئے گا، آپ پکڑ میں نہیں آئیں گے. اللہ آپ کو ہرگز نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن کہ آپ کیوں نہیں اٹھے بول کے، ہرگز نہیں سوال ہوگا. پولیس اسٹیشن میں تھے کس کے پاس نہیں دینا ہے تو شریعت، اچھا پولیس اسٹیشن میں دیں گے تو پولیس کیا کرے گا؟ یعنی کہ آپ چور سے نکال کے اور بڑے ڈاکو کو دے رہے فرمایا. تو نہیں ہے، شرعن نہیں ہے یہ ساری چیزیں. تو یعنی کہ بچے چھوڑ دیں، سیدھی سی بات ہے، آپ گناہ سے بچ جائیں گے. تو اٹھائیں گے تو پھر وہاں دیں گے، کہاں دیں گے، وہ کھائے گا، اٹھائے گا، رکھے کیا ساری چیزیں. بہرحال پورا سوالات تو پورے ٹاپک سے ہٹ کے ہی تھے. کوئی نہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ضروری سوال؟ ٹھیک ہے، ختم کر دیں، چائے بھی آ گئی آپ کی. آئندہ سے ہر اتوار انشاءاللہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. جو کھلایا ہے اس کا گناہ، یعنی کہ اگر کوئی منت مانگ لیا تھا اور اس کو مسجد میں دعوت لا کو کھلا دیا بول کے بولے، تو جو کھایا ہے کھلانے والا اس کی غلطی ہے. کھانے والے یعنی کہ اگر مسجد کے مینجمنٹ ذمہ داری، ان کی بھی ذمہ داری کیا ہے، پوچھنا ہے کہ دعوت دے رہی بولے تو کیا واسطے دعوت دے رہی، کیا مقصد، یعنی کہ ایسی خوشی سے دے رہی یا پھر کیا ہے بولنے کا، پوچھنا ہے، معلوم کرنا ہے. اگر نہیں معلوم کرے تھے تو وہ پکڑ میں آئیں گے. اگر کوئی نادان مسلمان ہے، مطلب اسے کچھ بھی نہیں پتا، اسے بس اتنا معلوم ہے کہ دعوت دیے ہیں اور لوگ اٹھ کے جا کے کھا گئے، نہیں. ٹھیک ہے، آئندہ اتوار سے انشاءاللہ مغرب سے شام تک بیانات دروس ایسے کنٹینیو جاری رہیں گے انشاءاللہ. اعلانات کا انتظار نہ کریں، ہر اتوار کو مغرب سے شام تک ضرور بیان رہے گا. عورتوں کے لیے انتظام ہے اور پھر چائے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنے ہیں عقیدے کی توحید کے سلسلے میں، ان باتوں پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ کے اٹھیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.